नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में वक्त हुआ चाहता है दूसरे सेगमेंट के स्टार्ट करने का। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान बटादा, जो कि ऑथर ऑफ द बुक डिजिटल पाकिस्तान। इन्होंने एक ऐसी बुक बनाई है जिसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नौजवान नस्ल हमें देख रही है, उनके लिए आज फवाइद से भरे हुआ ये सेगमेंट है। आप लोग जरूर देखिएगा। डॉक्टर इमरान बटादा, CTO एंड डायरेक्टर IOBM। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और हम ये जानना चाहते हैं, ये जो डिजिटल पाकिस्तान आपने एक करिश्माती किताब बनाई है नौजवानों के लिए, हम सब के लिए ये फवाइद का सामना सब हमें करेगी, लेकिन इसका मकसद क्या है? बेसिकली इस किताब को बनाने का मकसद क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली फुल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर आप देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास एक बेसिक एलिमेंट्स की कमी होती है। और अगर आप चैनल्स पे देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो रिपीटेड हैं और इससे आपको एक डिप्रेशन वाली फीलिंग ही आ रही होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल साइड है, ये वो साइड है जिसके पास हमारा यूथ है या हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर इस साइड के ऊपर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि टनल के इस तरफ जो है ना वो लाइट है। और सर्टेनली इस किताब के अंदर जो है 3 मेजर एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं जो कि बेनिफिशियली है फॉर द यूथ, जो कि 65% हमारी पॉपुलेशन का जो कि यूथ है। सो स्ट्रेट अवे दे कैन बेसिकली गेट द एडवांटेज फॉर दैट। द अदर एरिया दैट इज बेसिकली द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, कि उनको किस तरीके से कौन कौन से एरियाज हैं जिसके अंदर दे कैन बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं। एंड द अदर एरिया दैट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स बेसिकली द गवर्नमेंट साइड। और गवर्नमेंट किस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, किस तरीके से पॉलिसी मेकर जो हैं वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द अदर एलिमेंट इट्स कवरिंग दैट पर्टिकुलर बुक। वाओ डॉक्टर साहब, क्या ख्याल किस तरीके से आया था? मतलब मकसद तो आपने बयान कर दिया, लेकिन होता है ना कि कोई कहानी जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो एक ख्याल आता है, एक सोच आती है। तो आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और जिसपे मैं आपको हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी ऑन स्क्रीन, क्योंकि IT का ही अब जमाना है, लेकिन हमारे नौजवान जो है ना उनको पता ही नहीं कि किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। नहीं, यू राइटली सेड दैट कि मेरा ख्याल है कि अब हर फील्ड, आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, अभी थोड़ी देर पहले आपकी डॉक्टर साहब के साथ बात हो रही थी, तो उस फील्ड के अंदर भी उतना ही IT है। अगर आप फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी उतना ही IT है। ठीक है, आप कोई भी फील्ड ले लें तो मेरा ख्याल है कि इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। सो सर्टेनली हमारे यूथ को, हम सबको इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपका आइडिया है या आपका क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये आइडिया आया, तो यही है कि बिकॉज आई एम इन दी एकेडेमिया सिंस लास्ट 18 years। सो बिफोर दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क इन other Fortune 500 companies in US as well। So जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा यही एम था कि यार कुछ ऐसा काम किया जाए जहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस ला रहे हो सोसाइटी के अंदर। तो मुझे लगता है कि एकेडेमिया एक वो एरिया है जिसके अंदर आप जाके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो एरिया है जिसमें अगर आप सही तरीके से रहनुमाई देते हैं, इफ़ यू आर अ गुड मेंटर, तो सर्टेनली इसका बेनिफिट स्ट्रेट अवे आपकी यूथ को जाता है, आपकी कम्युनिटी को जाता है और फिर अगेन आपके कंट्री को जाता है। बिल्कुल, डिजिटल पाकिस्तान एक बुक है जो कि आपने लिखी है और उसमें जो है यूथ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके फवाइद भी जानना चाहूँगा। देखें, यूथ के लिए बहुत कुछ है और मैं जैसे मैंने कहा कि ये वो टनल है जिसकी तरफ लाइट नज़र आती है। और अगर आप देखें तो जो यूथ है, जो कि आई गॉट अ चांस टू ट्रेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो अब ये वो यूथ है, मेरा ख्याल है कि स्किल डेवलपमेंट का अब दौर आ गया है। ठीक है, सो अब जो भी अंडर ग्रेजुएट कर रहा है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट साथ साथ उनके पास स्किल सेट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस यूथ के लिए इस बुक के अंदर वो सारे के सारे एक्शन पॉइंट्स अलॉन्ग विद द डिटेल मौजूद है, वेयर दे कैन बेसिकली स्टार्ट देयर ओन बिजनेस ऑल्सो। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, एज आई सेड दैट आई एम इन द एकेडेमिया सिंस लास्ट 18-19 years नाउ। तो इनिशियली अगर मैं एक डिकेड पहले की बात करूं, 8-10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त जो था एवरीबडी वांटेड टू बेसिकली गो एड एंड ऑप्ट फॉर द गुड जॉब्स। वो MNCs में मिल जाएं, उनको फाइनेंशियल सेक्टर में मिल जाएं, ठीक है, तो वो कहते थे नहीं लाइफ सेटल हो जाएगी सर, वी आर लुकिंग फॉर दैट। बट आज का यूथ जो है ना वो कहता है कि नहीं सर, मैंने अब जॉब नहीं करनी, आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग माय ओन। दैट्स द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव सीन इन द यूथ एज वेल। और ये जो जनरेशन Z को आजकल हम हैंडल कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रही है इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, सो आप बिलीव करें इनका थॉट प्रोसेस भी इंटायरली डिफरेंट है।
सो द थिंग इज़ कि उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस अवेलेबल हैं कि किस तरीके से अगर वो कहते हैं कि दे वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वो दौर है जो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द यूथ टू स्टार्ट देयर ओन. पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. इन वन में हम कहते हैं डिप्रेशन है, देयर इज़ एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट फ्रंट एज वेल, बट इन द डिजिटल स्पेस मुझे लगता है हमारे पास बहुत रूम अवेलेबल है. अगर छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि करीम है, ऊबर है, अगर आप ये स्टडी देखें आज से 5 साल से 10 साल पहले, मैं अगर आप ही से ये क्वेश्चन करूं कि आपने कभी इमेजिन किया था आप किसी की भी गाड़ी में इस तरह बैठकर चली जाएंगी, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो पॉसिबल वाली बात ही नहीं. एग्जैक्टली राइट. बट नाउ वी हैव सीन दैट बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम सारी फीमेल्स भी इसको यूज़ कर रही हैं. तो एक स्टार्टअप ने आके एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. सो अब हमारे यूथ को चाहिए कि हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को देखें, इसकी तरफ काम करें. और मैं समझता हूँ ग्रांट्स अवेलेबल हैं, लोकली भी अवेलेबल हैं और इंटरनेशनली भी ग्रांट्स अवेलेबल हैं. बहुत यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज इन इस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं. बिल्कुल सर, आपने बुक में जो है रिमोट जॉब्स का भी जिक्र किया है, तो हमारी जो यूथ देख रहे हैं, जो दूसरे नाज़रीन देख रहे हैं जिनको इस बारे में और जानना है, तो रिमोट जॉब्स के बारे में हमें बताइए. देखिए ये कोविड ने जो है ना, मेरा ख्याल है कि एक डिजिटल बिजनेस को एक नया बेसिकली वी कैन से दैट कि एक नई चीज़ सामने आई, दैट्स कॉल्ड बेसिकली द रिमोट जॉब्स. क्योंकि कोविड से पहले इसका रुझान काफ़ी कम था. मेरा ख्याल है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर कहता था इन द डिफरेंट फॉरम्स आई यूज्ड टू से दैट कि मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के इजलास जो हैं वो कभी ऑनलाइन भी हो सकते हैं. बिल्कुल. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड ये हुआ. सो अब कोविड ने देखा जाए तो बिजनेस को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया. वी कैन से दैट कि 180 डिग्री चेंज कर दिया है. सो अब क्या हो गया है, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द रिमोट जॉब्स एज वेल. अब रिमोट जॉब्स का मतलब क्या है? रिमोट जॉब्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बैठ के कोई जर्मन कंपनी, कोई यूएस कंपनी, कोई फिनलैंड की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं एंड दे गोना पे यू ईदर इन डॉलर्स or in euros. So in one way it's going to be basically directly impacting our economy as well. हमारे GDP को फायदा होगा of course. And on the other side just imagine कि मेरा यूथ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए लेवल के किसी स्टूडेंट की बात करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एट दिस स्टेज, क्योंकि वो ए लेवल का स्टूडेंट्स भी जाकर स्किल सेट इसके पास है तो वो ये काम कर सकता है, और वो स्किल सेट है उसके पास, देन ही कैन बेसिकली यूज द डिफरेंट फॉरम्स लाइक लिंक्डइन, और इस लिंक्डइन के फॉरम्स के थ्रू जाकर वो जॉब को सर्च कर सकता है स्पेसिफिकली फॉर द रिमोट एरियाज. ठीक है. और आप बिलीव करें वो इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड दिस इज गुड फॉर दोज कंपनीज एज वेल. व्हाई आई एम सेइंग दिस, फॉर एग्जांपल उसको वो ह्यूमन रिसोर्स जो अगर जर्मन कंपनी है उसको वहां पे वो ह्यूमन रिसोर्स $6,000 का मिल रहा है, तो स्ट्रेट अवे वो $1,000 यहाँ पे मोर देन हैप्पी होगा जिसको देने के लिए. और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो $1,000 दैट्स गोना बी अराउंड 300,000. So just imagine I'm talking about the A-level students, अगर वो इस रिमोट जॉब्स की तरफ पहले स्किल सेट डेवलप करता है, ठीक है, और फिर वो रिमोट जॉब्स पे आता है, तो जस्ट इमेजिन कि यूथ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास. बिल्कुल सर, हम जो ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग हमारा प्रोग्राम देख के सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही ये काम कर सकते हैं या वही इससे फवायद उठा सकते हैं. आप इस बात पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ही ये काम कर सकता है या एक नॉर्मल ब्रेन का बंदा भी ये काम कर सकता है? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, मैं अगर ये एक जनरल क्वेश्चन आपके ऑडियंस के सामने रखूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग से कितने लोग हैं उनको स्विमिंग आती है, तो हो सकता है कि 70% लोग ये कहेंगे कि हमें स्विमिंग नहीं आती. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज कि मैं उसकी क्लासेस ले लूंगा. ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत क्विक लर्नर हो, आपने 3 महीने में सीख लिया, मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैंने 4 मंथ्स में सीखा है, कोई और कैंडिडेट है उसने 6 मंथ्स में सीखा है, बट एट द एंड ऑफ द डे 6 मंथ्स में भी उसके पास वो स्किल सेट आ गई है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो द थिंग इज कि ये बिल्कुल पॉसिबल है. ये वो स्किल सेट है, अगर आपका माइंड इस तरफ लेकर आ जाएंगे, आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें आपके पास बड़ा बेनिफिट है. इट्स गोना बेसिकली चेंज द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, प्लस आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होगा और स्ट्रेट अवे आप प्रोविंस को और फिर कंट्री को उसका बेनिफिट दे रहे होंगे. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आपने 5,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, तो जो आपसे ट्रेनिंग अभी लेना चाहते हैं उनको आप बताइए कि आप दे सकते हैं उनको ट्रेनिंग, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ. हाँ, देखिए, मैं बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया. द अदर डे जायका की एक टीम आई थी, डेलीगेशन आया था, और उनके साथ हम एक स्कीम के ऊपर बात कर रहे थे. तो मेरा उनको कहना था कि वी कैन चेंज द लाइफ स्टाइल इन द पीरियड ऑफ 4 months.
تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل یو آر سیئنگ اونلی 4 months میں ایک لائف اسٹائل چینج ہو سکتا ہے, ہاؤ کم؟ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں میرے پاس اس کی اسٹڈی بھی اویلیبل ہے, اور آئی ڈو ہیو دا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز یو ہیو کوٹڈ کہ آئی ہیو ٹرینڈ مور دین 5,000 پلس اسٹوڈنٹس ان دا پیریڈ آف لاسٹ سیورل ایئرس. سو یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ پروگرامس میں کیپیسٹی بلڈ کی ہے ہمارے ساتھ. اب وہ کورسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل وہ ویب ڈیزائننگ کا کورس ہوتا ہے, وہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہو سکتا ہے, وہ ای کامرس کا کورس ہو سکتا ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہو سکتا ہے, وہ ڈیٹا انالیٹکس کا کورس ہو سکتا ہے. یہ وہ کورسز ہیں جو ہائی ان ڈیمانڈ کورسز ہیں, اور ان کورسز کے تھرو کیا ہوتا ہے, اسٹریٹ اوے ایک انڈیویجول جو ہے اپنی سروسز کو آن لائن پلیٹ فارم پہ سیل کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو ان ون وے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس میں یہ انڈیویجولس کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ $100 کا بھی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں تو اسٹریٹ اوے دے آر میکنگ اراؤنڈ 30,000 روپیز. ٹھیک ہے. سو اور میں اگر آپ کو ایوریج سیلری بتاؤں جو یونیورسٹی گریجویٹس, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ جو کوئی ہڈن چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, دس از آل اویلیبل. تو اگر آپ دیکھیں انڈر گریجویٹ کا جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے جو 4 ایئر کی ڈگری لیتا ہے, اس کی ایوریج سیلری جو پاکستان میں ہے دیٹس بیسیکلی اسٹارٹنگ فرام 45,000 روپیز ٹو 80,000 روپیز. ٹھیک ہے. تو جسٹ امیجن اگر میں 80,000 کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 280 یا 300 سے, تو آپ کہیں گے سر یہ تو ہارڈلی $200-250 بن رہے ہیں. سو جسٹ امیجن کہ یہ وہ بچے ہیں جو ایک پروجیکٹ میں $100, $150, $50 کما لیتے ہیں, اینڈ دے آر بیسیکلی گڈ ٹو گو. سو دے آر بیسیکلی equipped, they do not need to commute, they do not need to basically ان کو یہ بھی پرابلم نہیں جو آپ کو اور مجھے پرابلم ہے کہ ہماری منی جو ہے ڈیلی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے. ہم روز صبح اٹھتے ہیں ڈالر بڑھ گیا ہے, تو ہم کیا ہو رہے ہیں, ہم غریب سے غریب ہو رہے ہیں, بیکاز کہ ایوری تھنگ ہمارا سارا سرمایہ اگر پی کے آر میں ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ ہمیں مل رہا ہے, رائٹ. بٹ ان ون وے اف یو آر میکنگ ان ڈالرس, تو آپ کو ہوگا کہ نہیں دس از سم تھنگ. اور اسٹریٹ اوے ایز اے نیشن اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اور جسٹ امیجن کم $1 بلین کی IMF کی ڈیل ہے, اس کے تھرو ہمیں کیا سے کیا ان کی شرطیں ماننی پڑ رہی ہیں. سو اگر ہم اس یوتھ کو جو کہ ہمارا 65% آف دا اوور آل پاپولیشن ہے, جسٹ امیجن اگر ہم اس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں تو اٹس گونا گیو دا ہیوج امپیکٹ اوور دا اکنامی ایز ویل. اب میں چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ کو دیتا چلوں, چھوٹی سی ایگزامپل کہ فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ٹارگیٹ کر لیا جس میں آئی ایم لوکنگ فار دا سپورٹ فرام آل فرنٹس, جس میں انڈسٹری کو بھی آگے آنا ہوگا, جس میں گورنمنٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا ہوگا, جس میں آپ لوگ جیسے چینلس کو بھی آگے ہونا ہوگا, سو دیٹ وی کین ڈسیمنیٹ دس انفارمیشن ایز ویل. اور امیجن کریں صرف اور صرف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو 65%, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ملینز آف دی یوتھ, آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ 100,000. میں 1 لاکھ لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ لوگ ہیں, آپ ان کو ٹرین کر لیں, اور ایک بچہ جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے ٹرین کر دیں کہ وہ پر آور جو ہے $10 پر آور, جو کہ منیمم ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میکسیمم رائٹ ناؤ, میکسیمم تو آپ کہیں گے $2,000, $1,000 بھی ہو سکتا ہے, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا منیمم $10 اگر اس کو ملتا ہے. تو جسٹ امیجن اگر وہ 40 گھنٹے کام کرتا ہے تو $400 4 ویکس کام کرتا ہے, تو دیٹ مینس کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کو $1,600 دے سکتا ہے. اور اس کو آپ 100 ملٹیپلائی کریں ود 100,000 اسٹوڈنٹس, تو اس کا امپیکٹ بلینز آف روپیز میں آ جائے گا. جسٹ امیجن. تو یہاں اندازہ لگائیں کہ آپ کی پوری اکنامی جو ہے وہ ٹرانسفارم کر سکتی ہے. اور وی جسٹ نیڈ ٹو بیسیکلی فوکس آن دیز اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس, آئی یوز ٹو سے دیٹ ٹو مائی انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس ایز ویل, کہ ہر کسی کے پاس پاکستان میں اپارچونیٹیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ کی طرف جائیں, وہ گریجویٹ کی طرف جائیں. بٹ ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, تو ایز اے نیشن آور رسپانسبلٹی از ٹو ڈو سم تھنگ فار دوز انڈیویجولز ایز ویل. تو اس کے لیے جو شارٹ کورسز جو ہیں, یہ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز جو ہیں, جو ہائی ٹیک ٹریننگ کورسز ہیں, اس کے اوپر ہمیں اپنے یوتھ کو لگانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ دے کین بیسیکلی اسٹارٹ ارننگ, دے کین بیسیکلی ڈو سم تھنگ فار دی اکنامی ایز ویل. اور اسٹریٹ اوے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی کرائم ہوتا ہے نا کسی بھی کنٹری کے اندر, وہ کرائم اسی لیے بڑھتا ہے کہ ان کے یوتھ کے پاس اپارچونیٹیز نہیں ہیں. تو اپارچونیٹیز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے, اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ خالی گورنمنٹ نہیں, we all are equally responsible because we all are part of this nation as well. So ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو اپارچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑی سی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دس از سم تھنگ, یہ راؤٹ ہے جس کو آپ لیں تو دیٹ کین بیسیکلی ٹرانسفارم دی لائف ایز ویل. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ایک پڑھا لکھا آدمی ہی آئی ٹی ورلڈ میں آ سکتا ہے, یا ایجوکیشن میٹر نہیں کرتی, بس ذہانت میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, میٹرک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میٹرک کے بچے بھی ہیں
they are doing pretty well as well. Wow. ٹھیک ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرف ہے. تو میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتاتا ہوں کہ جو چیزیں یونیورسٹیز لیول پہ آج ہم ٹیچ کر رہے ہیں وہ یورپ کے اندر کلاس 4 سے ٹیچ کی جاتی ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پروگرامنگ لینگویج. سو جسٹ امیجن کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا سکھا رہا ہے, کب سے سکھا رہا ہے, اور ہم وہ چیزیں کب سکھا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمیں کریکولم میں بھی چینجز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آئی ایم اے ویری پازیٹیو تھنکر, تو آئی آلویز یوز ٹو سے کہ یار ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں. اور آپ کے گلاس میں پانی ہے تو میں کہوں گا نہیں ہاف تو فل ہے نا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاف ایمٹی ہے. سو دیٹس بیسیکلی ویری مچ امپورٹنٹ کہ ہم اس نیشن میں جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, بٹ دا تھنگ از کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سو بہت اچھے ایگزامپلس ہمارے پاس, بہت اچھی کیس اسٹڈیز ہیں. سو وی آل نیڈ ٹو سی دوز کیس اسٹڈیز ایز ویل. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا یوتھ ہے بڑا ٹیلنٹڈ ہے, ان کو صرف اور صرف ڈائریکشن کی کمی ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ اس طریقے کی ڈائریکشن پہ کام کریں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور بڑی اگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ جو ویسٹ کے اندر ہوتا ہے کلاس 4 اور کلاس 5, جو کہ ہارڈلی ان کی ایج ہوتی ہے 9 اور 10 آئی بلیو, ان سے سمر ویکیشن کے اندر ایک پروجیکٹ کروایا جاتا ہے جو کہ ہم یہاں پہ میرا خیال ہے شاید انٹرمیڈیٹ تک اس طرح کے پروجیکٹس اگر کوئی اسکولس کروا رہا ہے تو دیٹس اے گڈ سائن. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی ونس جہاں پہ چیز نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے کلاس 4 کلاس 5 میں ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی سمر ویکیشن کے اندر ایک بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. ریگارڈلیس آپ کہتے ہیں کہ سر میرے فادر جو ہے نا وہ تو بلینر ہے اور ٹریلینر ہے, ریگارڈلیس آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو سیل ٹو یور پیرنٹس, ٹو یور فیملی. تو آپ امیجن کریں کہ وہ مینشن میں رہتے ہیں بٹ ان کے بچے لیمنیٹ سیل کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر بیسیکلی لرننگ دی انٹائر ایکو سسٹم ایز ویل. یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, یہ سائیکل کس طریقے سے چلتی ہے. سو دا تھنگ از کہ دیز آر دا تھنگز دیٹ یہ کرنا بڑا ضروری ہے میرا خیال ہے. اور جو ینگ پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں تو میرا بھی ان کو یہی سجیشن ہوگا کہ اپنے بچوں کو یہ نہ سوچیں کہ جب جو چیز آپ نے لیٹر اسٹیج پہ کی ہے تو وہ بھی لیٹر اسٹیج پہ کریں گے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ دماغ کسی کی میراث نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بچوں کے اندر بہت کچھ اسٹورڈ ہے. آپ ان کو تھوڑی سی اپرچونیٹیز دیں, تھوڑا سا بیک اپ کریں, موٹیویٹ کریں. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ آپ کو وہ ریزلٹس لا کے دیں گے جو آپ کو ہوگا او واو یہ 9 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ اس کا تھاٹ پروسیس یہ ہے, اور وہ آپ سے وہ باتیں کرے گا جو آپ کو لگے گا او واو دیٹس دا تھنگ. بیکاز کہ آج کل آپ کے پاس جو چینلس اویلیبل ہیں ان دا فارم آف یوٹیوب اور ڈیجیٹل چینلس اویلیبل ہیں, سو اس ڈیجیٹل چینلس از فل آف نالج. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے بچے اس نالج کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو امیجن کریں کہ وہ لیٹر اسٹیج میں اٹس گونا بی ویری ایزی فار دیئر ٹو سیٹل ڈاؤن. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ جو جنریشن الفا ہے یہ وہ جنریشن ہے جو 2010 کے بعد بورن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو جن کی ایج میرا بریکٹ 12 سے 13 سال ہوگا. تو یہ جنریشن الفا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جن کے بارے میں کہ ابھی تک وہ جابز نہیں آئی ہیں جو کہ یہ لوگ جابز کریں گے. سو جسٹ امیجن کہ تھنگز آر چینجنگ ویری ریپڈلی. سو جسٹ امیجن کہ ان کو ہم نے اس طرح کا بتانا ہے کہ دے شوڈ بی capable enough to understand these kind of things as well. اور ان کو میرا خیال ہے this is the right age to basically start that as well. ماشاءاللہ زبردست. سر ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. نومیڈ ویزا جو ہے نا, دیکھیں اس میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جب بھی گائیڈ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس لاٹس آف اپرچونیٹیز آر اویلیبل. اور ہر پاکستان میں, اور میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, دا لاسٹ couple of years I have seen this will in our youth as well کہ everybody wanted to go outside Pakistan. No doubt. ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی ایک سروے کروائیں گے, آپ کی ٹیم میں بھی سروے کروائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ ہمیں باہر جانا ہے. ٹھیک ہے, سو باہر جانے کے نا کچھ ویز آؤٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ وے آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے, اے لیولس کیا ہے, سو یو کین آپٹ فار دی انڈر گریجویٹ ڈگری اور آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ اب اتنی اسکالرشپس اویلیبل ہیں کہ یہ کہنا کہ سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں جا سک رہا, تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید میں ڈائجسٹ نہیں کر پاؤں گا. یعنی اتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور اسپیسیفکلی فار دا فیمیلس اس میں تو اس کا ریشو اور زیادہ ہے, اور ان کیس اف یو آر فرام دی ریموٹ ایریاز تو اس میں اس کا ریشو اور زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ایریا ہو جاتا ہے دیٹس بیسیکلی کال دی اسٹوڈنٹ ویزا. دوسرا ایریا فار ایگزامپل آپ کا کوئی فیملی ٹائز ہیں تو وہاں کے تھرو اس کے تھرو آپ باہر جا سکتے ہیں.
اور تیسرا جو ہے جو ان دا لاسٹ کپل آف ایئر سے وی کین سے دیٹ کہ بڑا آگے آ رہا ہے, دیٹس کالڈ دی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. اوکے ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا یہ ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, اگر آپ فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے باہر کی کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو ان اے ٹرو سینس اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی اس چیز کو شوکیس کر سکتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سر آئی ایم میکنگ اراؤنڈ $1,000 اور $2,000 پر منتھ, تو پورا کا پورا یورپ, ملیشیا, دبئی, امریکہ, یہ سارے کنٹریز آپ کو آفر کر رہے ہیں. دیٹس کالڈ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. واو زبردست سر. یہیں پر ہی پاز لیتے ہیں, یہیں سے ہی بات کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام کیا ہے, مسکراتی صبح. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بات کو وہیں سے پوری کرتے ہیں, ادھوری جو چھوڑ کر گئے تھے, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. تو آپ چاہ رہی ہیں کہ سارے یوتھ کو ہم باہر بھیج دیں؟ ہاں جی بالکل, میں ان کی دلی خواہشات جو ہے نا میں چاہ رہی ہوں سب کی پوری ہو جائے. نہیں انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے کہ اپارچونیٹیز جہاں زیادہ ہوں وہاں پہ اگر ہمارے یوتھ جانا چاہ رہا ہے تو دیر از نو ہارم. اور اگر ان ون وے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ یوتھ ہے جو کہ یا یہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو امیجن کریں کہ یہ ایک بہت بڑا دیکھا جائے تو کنٹریبیوشن ہے ہماری اکنامی کے اوپر بھی. سو اگر آپ جیسے میں بتا رہا تھا, اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں اینڈ اف یو آر میکنگ اراؤنڈ $1,000 اور $2,000, تو یہ ڈفرینٹ یورپ کے کنٹریز ہیں. واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر سیئنگ کہ یو کین کم اوور دیئر, تو وہ آپ کو کمپلیٹ ویزا پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سر آئی ایم میرڈ, تو وہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں انٹرسٹنگلی. اور آپ کہتے ہیں سر آئی ڈو ہیو دا کڈ آلسو, تو اس کڈ کو بھی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اینڈ وہ بھی وہاں پہ رہ سکتا ہے, ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. سو دس از دا انسینٹیو دیٹ دے وانٹیڈ ٹو گیو ٹو دا ڈیجیٹل نومیڈز ایز ویل, بیکاز کہ ان سب کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ اوور آل اکنامی کے اوپر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کا پروسیس بڑا آسان ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمارا یوتھ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گوگل کرے گا تو دے ول بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ لاٹس آف گڈ لنکس ایز ویل. بٹ دس از دا گریٹ اپارچونیٹی, کیونکہ پورا یورپ اس کے اوپر طرف بلا رہا ہے. دے آر بیسیکلی شارٹیج آف دا اسکل سیٹ. تو ایز آئی مینشن دیٹ کہ اسکل سیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اس اسکل سیٹس کو بلڈ کریں. اور یہ وہ اسکل سیٹ بلڈ کرنے میں کوئی آپ کو سالوں نہیں لگنے ہیں, کچھ منتھس کا ڈیڈیکیشن آپ کو دینا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو سرٹنلی یو کین بیسیکلی میک دس ایز ویل فار یور سیلف اینڈ فار دا فیملی ایز ویل. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سر اب ہمیں نیکسٹ اسٹیج پہ آئی وانٹیڈ ٹو موو فرام پاکستان, اور ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں, ڈفرینٹ لائف اسٹائل میں ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہ رہے ہیں, تو سرٹنلی پھر آپ یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کو آپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ کنٹریز آفر کر رہے ہیں, اور ان کا تھریشولڈ جو ہے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پورٹوگل کی بات کریں تو وہ لیس دین €1,000 اگر آپ کما رہے ہیں پاکستان میں, سو دے آر انوائٹنگ. میرا خیال ہے ملیشیا کوئی $2,000 کی بات کر رہا ہے. اسی طرح سب کی تھوڑا سا تھریشولڈ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, بٹ دے آر بیسیکلی پرووائڈنگ دس آفر ایز ویل. واو ماشاء اللہ زبردست. اچھا سر, جیسے جو لوگ جن کو اتنا زیادہ ان ٹیکنیکس کے بارے میں نہیں پتا یا جو نہیں جانتے, بالکل مطلب بلائنڈ ان کا برین ہے, ان کے لیے سادہ الفاظ میں جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلا اسٹیپ اسٹارٹ اپ کا وہ کیسے کر سکتے ہیں, کہاں جائیں, یا تو آپ کے پاس آ جائیں یا پھر ڈیجیٹل پاکستان جو ہماری آپ کی بک ہے اس کو خرید لیں. کس طریقے سے آپ جو ہے نا ان کو شو کے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا ان کو سمجھ میں اگر نہیں آ پا رہا ہو تو ہم سادی زبان میں ان کو کس طرح سے سمجھا دیکھیں, سادی زبان میں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کچھ بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو ایڈ کریں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا سر اسکل سیٹ کون سا ایڈ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جو بھی ڈیجیٹل آپ سروسز سیل کر سکتے ہیں وہ اسکل سیٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, تو یہ بھی ایک اسکل سیٹ ہے. اوکے, اب یہ اسکل سیٹ کیا ہے, اگر اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں بات کریں, کچھ ہم تھوڑا مائکرو لیول میں جائیں اس میں. اب کیا ہوتا ہے, جو آرگنائزیشنز ہیں دے وانٹیڈ ٹو بیسیکلی انویسٹ ان دیئر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایز ویل. اب وہ کیا ہوتا ہے, جو بھی یہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتے ہیں ان کو ایک سرٹین بجٹ دے دیتے ہیں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل میٹرو ون کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر ہوگا, میٹرو ون نے اس کو کہا کہ منتھلی بجٹ جو ہے ہمارا ₹5 لاکھ کا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 5 لاکھ میں میٹرو ون کی ہے مارکیٹنگ کرنی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ میٹرو ون کی مینجمنٹ کیا چاہتی ہے, میٹرو ون کی مینجمنٹ یہ چاہتی ہوگی کہ جو 5 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کا ROI ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا آیا.
ٹھیک ہے, اگر وہ 5 لاکھ کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ 10 لاکھ روپے آ گیا ہے تو مینجمنٹ کہے گی یار میں نیکسٹ منتھ 10 لاکھ لگانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو کام کر رہا ہوتا ہے, یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹر کر رہا ہوتا ہے. یہ اسکل سیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جسٹ امیجن کہ اگر ایک انڈیویجول نے کام کیا اور اس نے 5 لاکھ کو کنورٹ کیا 3 لاکھ روپے میں, تو 2 لاکھ روپے کا کیا ہو گیا ہے؟ لاس ہو گیا ہے. تو میٹرو ون کی مینجمنٹ اسٹریٹ اوے کہہ سکتی ہے کہ یار آپ نے کام ایسے کیا ہے جس سے ادارے کو نقصان ہو گیا. تو دیٹ مینس آپ کا یہ اسکل سیٹ جو ہے ابھی ویک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو دا تھنگ از کہ یہ اسکل سیٹ پہ آپ نے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ اس ڈیجیٹل اسپیس کے اوپر لوکلی بھی بہت ساری جابس اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنلی بھی اویلیبل ہیں. تو صرف ایک اسکل سیٹ کو اگر یہ پک کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور اچھا اسکل سیٹ ہمارا بن جاتا ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے یوٹیوب میں ٹیوٹوریلز بھی اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ, کیونکہ آپ جب یوٹیوب دیکھتے ہیں تو اس میں اسائنمنٹس والا گیم نہیں ہوتا, تھوڑا سا مینٹور کا مسنگ کمپوننٹ ہوتا ہے. تو پھر یوتھ جو چاہتا ہے کہ نہیں ہم 1 to 1 لیں, تو وہ پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, میٹروپولیٹن شہروں میں اس طرح کے انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں. آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ. میرا خیال میں 3 سے 6 مہینے کے یہ کورسز ہوتے ہیں, اس کو کورس کریں, بٹ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ ایڈمیشن لے رہے ہوں وہ ہینڈز آن اور پریکٹیکل یہ چیزوں کو کروا رہے ہوں انسٹیڈ آف تھیوریٹیکل. کیونکہ یہ پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھانا ہے, کس طریقے سے گوگل پہ کیمپین چلتی ہے, کس طریقے سے فیس بک پہ, کس طریقے سے انسٹاگرام پہ, کس طریقے سے یوٹیوب کا چینل جو ہے آپ کو پیسے کما کر دے سکتا ہے, کس طریقے سے آپ ٹک ٹاک پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا چینلز ہیں. تو جب آپ پاکستان سے موو بھی ہو جاتے ہیں کہیں اور, تو آپ بلیو کریں کہ یہ آپ کی انکم تو آنا شروع ہو جاتی ہے, بیکاز کہ یہ ان چینل سے آ رہی ہے, یہ کوئی لوکلی انکم نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ کین بی بیسیکلی لرن, اور اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو دیٹس بیسک جو آپ نے کہا نا کون سا پہلا اسٹیپ ہوگا. پہلا اسٹیپ تو یہ پہلا اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ اسکل سیٹ کو سیکھ لیا ہے, then start providing services to different individuals or different companies as well. آپ locally provide کر سکتے ہیں companies کو, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. پلس آپ یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں جس میں اپ ورک ہے, فائیور ہے, ٹھیک ہے, پیپل پاور ہے, یہ سارے کے سارے گڈ فری لانسرز ہیں, گرو ہے, یہ سارے گڈ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنی پروفائل بلڈ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل پروجیکٹس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ جب آپ یہاں سے پروجیکٹس لینا شروع کر دیتے ہیں, انیشیلی دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز جب میں فرسٹ ٹائم کروں گا, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب فرسٹ ٹائم گاڑی چلا رہا تھا تو میری لیگز جو وہ فمبل کر رہے تھے. بٹ اب ہم جب کر رہے ہوتے تو ہم پتہ چلا ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہے ہیں. سو پریکٹس میکس مینس پرفیکٹ والی بات ہے کہ ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا, کنسسٹنسی آپ کی ہونی چاہیے. تو سرٹنلی یو گائز کین بیسیکلی لیو دیٹ پرٹیکولر لیول ایز ویل. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ آن دی نیشنل ٹیلی ویژن ایز ویل, کہ اگر آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہو کہ آپ کو فٹنس کے لیے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ جاتا ہے 3 دن جاتا ہے, 4 دن جاتا ہے, 5 دن جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا, تو 5 دن میں کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہونا. میرا خیال ہے اگر آپ نے 5 دن کے بعد اسٹاپ کر دیا ہے تو دیٹ مینس وہ 5 دن کے ایفرٹس بھی آپ نے ویسٹ کر دیا ہے. رائٹ. سو کنسسٹنسی از ویری مچ امپورٹنٹ ان یور لائف ایز ویل, کہ آپ نے کنسسٹنسی لگایا نا 3 مہینے 6 مہینے, پھر ریزلٹس کیسے نہیں آتے. میں اس چیز کو بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ اگر آپ کنسسٹنسی سے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پروجیکٹس نہ مل رہا ہو, آپ کو اتنے پروجیکٹس مل رہے ہوں گے, میرا خیال ہے آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے. ماشاءاللہ, نو ڈاؤٹ. سر ڈیجیٹل پاکستان جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, بک لیں گے اور اس کو پڑھیں گے, تو ان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ہاں دیکھیں, یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جاٹ ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا اسٹرکچر فارمیٹ میں ہے, بیکاز کہ اس کے 3 میجر اسپیکٹس ہیں. ایک انڈسٹری پرسپیکٹو سے کہ کس طریقے سے انڈسٹری جو ہے وہ اس چیز کو یوز کر سکتی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہر آرگنائزیشن, میں کسی کی بھی بات کروں, ٹھیک ہے, MNCs کی کیوں نہ ہم بات کریں, یا میں بینکنگ سیکٹر کی بات کروں, اب جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر ٹارگیٹنگ 10% گروتھ. کوئی آرگنائزیشن سے آپ ملیں گے, دے آر سیئنگ کہ وی آر ٹارگیٹنگ 20% گروتھ. بٹ میں اکثر ان کو کہتا ہوں جب میں پرووائڈ کرتا ہوں کنسلٹنسی کے, وائی یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 100% اور 200% اور 500% گروتھ. آج کے دور میں ایکسپونینشیل گروتھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈسٹری کو بھی اس کے اندر بینیفٹ دے گی, ٹھیک ہے.
کچھ جیسے میں نے یوتھ کے لیے کافی چیزیں شیئر کی ہیں، تو یوتھ کے لیے اسٹریٹ اوے بہت سارے چینلز اور بہت ساری ڈائریکشنز اویلیبل ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کے پاس جو ہے نا وہ ڈائریکشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے، اور میٹروپولیٹن سٹی میں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، جس میں جو میجر سٹیز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، آپ تو چلیں وہاں تو پھر بھی اپورچونیٹیز ہیں، دے نو، بٹ ریموٹ ایریاز کی آپ بات کریں تو وہاں پہ اپورچونیٹیز بھی کم ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں کے پاس انفارمیشن کی بھی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہیں جائیں ریموٹ ایریا میں تو ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں اچھا انٹرنیٹ بھی نہیں ملتا. دیٹس ویری انفارچونیٹ ہیئر ان پاکستان، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اب آپ انٹرنیٹ کی بھی بات ساتھ کیا کریں. بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انٹرنیٹ کے بغیر تو ہماری زندگی ادھوری ہے. بیکاز وی آر لیونگ ان دی میٹروپولیٹن سٹی، تو ہمیں تو بالکل ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. رائٹ، بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپ کمپیوٹر اویلیبل نہیں ہوتا، تو کیا موبائل کے تھرو بھی یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اسمارٹ فون کے تھرو بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بس صرف اور صرف آپ کے پاس ایک اچھا ڈیسنٹ انٹرنیٹ کنیکشنز ہونا ضروری ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ والا کام تو آپ اس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے گرافک ڈیزائننگ والا یا ویب ڈیزائننگ والا یا کچھ اس طریقے یا ڈیٹا انالیٹکس والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس لیپ ٹاپ مشین کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مطلب لیپ ٹاپ ہونا آپ کے پاس لازمی. اگر ہوگا تو دیٹس آف کورس اٹس گونا بی بیٹر ایز ویل. ٹھیک ہے، بیکاز دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس فون ہوتا ہے، فون کو آپ اس پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ ڈسٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کے پاس واٹس ایپ کا میسج آیا تو آپ نے ساری اپنی جو ہے نا انرجی کو یہاں سے موو کر کے آپ وہاں چلے جائیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارے ایک یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ انسٹا پہ لائکس کتنے ہوئے ہیں. او مائی گاڈ، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. سو دا تھنگ از کہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 24 گھنٹے دیے ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ایک انسان نہیں ملے گا آپ کو جس کو 25 گھنٹے دیے ہوں. رائٹ، تو دا وے یو بیسیکلی مینیج دوز 24 hours in your life, that matters everything. Wow. So that's basically, you need to basically manage your time as well, and I used to say to my youth as well کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کے لائکس جتنے بھی ہوں. میرا خیال ہے جو آج آپ نے تصویر ڈالی ہے 2 ہفتے بعد آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کتنے لائکس تھے. بالکل ایسے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہ یوز کریں، بٹ ایٹ لیسٹ اس کا ٹائم مینیج کر لیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 30 منٹس دیں، 40 منٹس دیں، 45 منٹس دیں، ناٹ مور دین دیٹ. اپنے ٹائم کی قدر کریں، بیکاز کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب کچھ واپس آ جاتا ہے ٹائم کے علاوہ. بالکل، گزرا ہوا ایک سیکنڈ بھی آپ ریورس نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. سر کوئی بھی، جیسے ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، ہم بار بار یوتھ پر ہی زور دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یوتھ سے آگے نکل چکے ہیں، جو تھوڑی عمر ان کی بڑھ گئی ہے، تو کیا وہ آئی ٹی ورلڈ میں نہیں آ سکتے؟ نہیں، بالکل آ سکتے ہیں. دیکھیں پیسو انکم، دیٹس کالڈ پیسو انکم. پیسو انکم کیا ہوتی ہے کہ میں ایکٹیو کام کر رہا ہوں، کچھ میں نے پیسو بھی اسٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو سرٹنلی دے ڈو ہیو سم کائنڈ آف اسکلس، دے مسٹ ہیو سم کائنڈ آف اسکل سیٹس ایز ویل. وہ بھی بیسک. دی ادر ڈے آئی واز بیسیکلی کنڈکٹنگ ون آف دی ورک شاپ. میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ سی بات کی اور شی سیڈ کہ سر میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں. ٹھیک ہے، کیا میں یہ سروسز سیل کر سکتی ہوں؟ تو آپ بلیو کریں ایک بہت بڑا ایمپی تھیٹر ٹائپ کا ایک ہال تھا جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، تو سب اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے. تو میں نے ان سب کو کہا کہ یار یہ وہ اسکل سیٹ ہے جو میرے پاس نہیں ہے. بالکل، تو یہ تو اسکل سیٹ ہے. سو سرٹنلی وی کین سیل دیٹ. اور اب آج اگر آپ دیکھیں تو فوڈ پانڈا کے اوپر وہ خواتین کیا کر رہی ہیں؟ بالکل دے آر سیلنگ. سو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ آپ کو پتا ہے. سو آلویز ٹرائی ٹو پلے ود یور اسٹرینتھ. تو جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ کچھ بھی کوئی بھی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. وہ آپ کھانا پکانا، دیٹس آلسو ون آف دی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، سو آپ کہتے ہو نہیں آئی ایم اے ویری گڈ اسپیکر، تو دیٹس ون آف دی اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو نہیں سر میری میتھس بہت اچھی ہے، دیٹس ون آف دی اسٹرینتھ. وائی ڈونٹ یو بیسیکلی کریٹ یور یوٹیوب چینل، وہاں پہ پڑھانا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، سو دا تھنگ از کہ دیکھیں ایز آئی سیڈ دیٹ کہ اپارچونیٹیز بہت ساری اویلیبل ہیں، بٹ کنسسٹنسی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس کے اندر. وہ میٹر کرتی ہے. ایگزیکٹلی. سر آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اباؤٹ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم؟ ابھی آپ نے مجھ سے بات کیا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے بارے میں. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر اسٹارٹ اپ ویزا بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، آپ پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ ہے کیا. آج کل کا جو بھی یوتھ ہے نا، اسپیسیفکلی جو انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ پروگرام میں آتا ہے، ان کا فائنل ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے جو کہ نارملی 1 ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اب وہ 1 ایئر کے پروجیکٹ میں وہ کیا کرتا ہے، وہ یوں چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر دوں. ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی اون یونیورسٹی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا یونیورسٹیز ہیئر ان پاکستان. تو وہ اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نیکسٹ اسٹیج پہ لے کر جاؤں گا. انفارچونیٹلی میجورٹی فیل ہو جاتے ہیں. وہ 1 سال کے بعد ہی پتہ چلا کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو آگے کنٹینیو نہیں کرتے. سو دیٹس بیسیکلی دی
प्रॉब्लम वी कैन सी दैट एज वेल. बट अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है, इफ़ यू हैव द गुड मेंटरशिप अवेलेबल विद यू, ठीक है, इफ़ यू हैव द गुड फिजिबिलिटी अवेलेबल विद यू. फिजिबिलिटी बनाना बड़ा ज़रूरी है. हमारा यूथ क्या समझता है, हमारा यूथ समझता है कि मैं करीम जैसी कोई ऐप बना दूंगा और मैं कार पूलिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर दूंगा. Okay. जब हम उनसे पूछते हैं कि डू यू हैव द फिजिबिलिटी, हाउ यू गोना मार्केट, हाउ यू गोना रन, हाउ यू गोना बेसिकली एग्जीक्यूट, व्हाट्स गोना बी योर शेयर, आपका खुद का शेयर कैसा होगा, कब तक आप करोगे? नहीं सर, मैं तो फ्री में काम करूंगा. फॉर हाउ लॉन्ग? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें अगर आपका ब्रेक इवन विद इन 6 months नहीं आ रहा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप उसको कंटिन्यू करेंगे. Okay. इसकी वजह क्या है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं तो आई नो द माइंडसेट ऑफ द यूथ एज वेल. तो वो क्या कहेंगे कि नहीं सर कुछ नहीं हो रहा, चलें अब कुछ और करते हैं. तो आपके स्ट्रेट अवे जो आपने साल, 1.5 साल या आपने 6 महीने जो भी वॉट एवर टाइम लगाया, आपने पहले फाइनल ईयर का आपने 1 year लगाया, फिर आपने 6 महीने स्टार्टअप को दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए. सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी बेसिकली हैंडल्ड एज वेल. हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप के लिए दिस इज द राइट टाइम. ओके. ठीक है, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर. और वो इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या देते हैं? वो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं आपको कंप्लीट मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, आपको कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के साथ, प्लस आपको सीड मनी भी देते हैं. जैसे कि जिस इदारे से अभी मैं मुंसलिक हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है विद द नेम ऑफ SSK. और आप बिलीव करें कि हम स्टूडेंट्स को हायर करते हैं फ्रॉम एवरीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम आवर ओन स्टूडेंट्स. हम हर जगह से उसको हायर करते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर फाइनलाइज, और फिर हम उनको सीड मनी भी देते हैं. और वो सीड मनी में भी हम एक इंडिविजुअल्स को 5 मिलियन, $500,000 दे रहे होते हैं. 5 लाख रुपए हम उनको एक इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं सो दैट दे कैन बेसिकली सक्सीड. और इवेंचुअली हम उनको क्या कर रहे होते हैं, इवेंचुअली हम उनको इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं. सो ये अपॉर्चुनिटीज अब देखा जाए तो यूथ के पास अवेलेबल है, ठीक है, और ये तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अच्छी अवेलेबल हैं. दे शुड बेसिकली यूज दिस सर्विसेज एज वेल. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपका आइडिया है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा. वंस इट्स गोना बी स्ट्रक्चर्ड सो इट्स गोना बी ईजी टू एग्जीक्यूट. और दूसरी बात जो आपने कही, जो अक्सर मैं देखता हूं कि इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता तो वो कनेक्शन हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ से कोयटा जाना है और अगर वो लाहौर की बस में बैठा हुआ है तो मैं अक्सर कहता हूँ जिंदगी भर कोयटा नहीं पहुंचेगा. नहीं पहुंचे. तो अगर उसके पास अगर मेंटोर सही होगा तो उसको साथ क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं बेटा आपने यहाँ नहीं, आपने यहाँ बैठना है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगी. तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल. और इसके साथ साथ डायरेक्टली लिंक विद द स्टार्टअप वीजा एज वेल. अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने, बिकॉज कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये वीज़ा को भी ऑप्ट किया है एंड नाउ दे आर आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आप के ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप है, उसने बर्मिंघम को आइडेंटिफाई किया है जो कि यूके के अंदर है, और उस सिटी के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हम ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व करेंगे. ओके. ठीक है, आइडिया ये था. अब उन्होंने उसका कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाया है. कंप्लीट बिजनेस प्लान बनाने के बाद वहां पे उन्होंने स्टार्टअप वीजा के लिए अप्रूव्ड एजेंसी रखी हुई है. उस अप्रूव्ड एजेंसी के पास आप अपना बिजनेस प्लान को सबमिट करेंगे. वहां से आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि इधर दे आर सेलेक्टिंग और दे आर नॉट सेलेक्टिंग. राइट, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो रिजेक्ट कर देंगे या उसको सेलेक्ट कर लेंगे. अगर उसको रिजेक्ट भी कर लेंगे तो दे गोना बेसिकली शोकेस यू द थिंग्स दैट यू शुड इंप्रूव इन योर बिजनेस प्लान. आप फिर से उसको सबमिट कर सकते हैं. और जब उसने सेलेक्ट कर लिया है तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग कि दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब अब उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या कहेंगे कि अब आप जाएं यहाँ पे एम्बेसी में अप्लाई करें. आपने कहा सर मैं मैरिड हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें. आपने कहा सर मेरे किड्स हैं, आप उसके साथ अप्लाई करें. यू विल बी एबल टू गेट द वीजा फॉर 3 years प्लस यू विल बी एबल टू गेट दी सीड मनी एज वेल, starting from 50,000 euros to €1 million as well. Wow. Just imagine, this is the opportunities available right now for the youth as well. वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है ये, ठीक है. और ये सारे प्रोसेस के अंदर आप बिलीव करें, जो आपने अपना प्रपोजल भी जो सबमिट करवाया है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं लग रही है. इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यू जस्ट नीड बेसिकली प्रिपेयर द कंप्लीट बिजनेस प्लान एंड सबमिट इट टू दीज एजेंसीज एज वेल, जो रिकॉग्नाइज एजेंसीज उनकी साइट पे अवेलेबल है. आप वहाँ पे सबमिट करें तो सर्टेनली
वो आपको बताएंगे कि दे आर सेलेक्टिंग, और वो आपकी अगर बिजनेस प्लान में अपडेट्स है तो वो बताएंगे, एंड यू कैन बेसिकली एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एज वेल. सो ये स्टार्टअप के अंदर, आई एम जस्ट सेइंग कि स्टार्टअप के अंदर हमारे यूथ के पास, जो कि मैंने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हुए कहा था कि ये वो है जो टनल जिसके ऊपर मुझे लाइट नजर आते हैं. बिल्कुल सर, ये जैसा आपने स्किल्स की बात की और जो कोर्सेज होते हैं, तो ये कोर्सेज कितनी मुद्दत इख्तियार करते हैं, कितनी देर के होते हैं, कितने मंथ्स ले जाते हैं, और क्या 6 महीने लगाकर बंदा जो है वो प्रॉपर सब चीजें सीख पाता है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बट अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि हम सब जो है ना एज ए नेशन, मैं अगर बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर नेशन, हम सब जो है ना बड़ा प्राउड फील करते हैं नया सेलफोन लेने में, नया बैग्स लेने में, राइट, दिस इज कॉमन. बट द थिंग इज कि अगर मैं ये पूछूं किसी से, और एक सर्वे हम करें कि ऐसे कितने यूथ है या कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर या लास्ट 1 ईयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है. सो ये शायद हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 होता है या प्रायोरिटी नंबर 3 होता है, या अगर मैं कहूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, शायद ये हमारी प्रायोरिटी 10th होगी, या हो सकता है कोई प्रायोरिटी की लिस्ट में ही ना हो. सो वी नीड टू बेसिकली चेंज दैट एज वेल. सो हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत है. जैसे अभी आपने कहा कि ये सर 4 मंथ 6 मंथ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आपने अपनी कैपेसिटी को जो है ना वो कंटिन्यूस अपडेट रखना है. अगर आप समझते हैं कि मैंने एक कोर्स कर लिया, दैट्स गोना बी इनफ फॉर मी फॉर द लाइफ, नॉट एट ऑल. ठीक है, वो फिर आपको अपने आप को अपडेट, इट्स गोना बी द स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल बी एबल टू स्टार्ट समथिंग, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा. बट इफ यू वांटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो सर्टेनली यू नीड टू बेसिकली ऐड मोर कैपेसिटी एज वेल. वाओ, ये सर डिजिटल पाकिस्तान जो आपने बनाई है हम सब के लिए बुक, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, और आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसको हुकूमत को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो वो क्या क्या फ़वाइद हैं मैं जानना चाहती हूँ. हाँ देखें, इसमें जो गवर्नमेंट के हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है इन दी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान स्टिल वो नेशन है जिसमें अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. बेसिक चीज़ों के लिए देखा जाए तो हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है. ठीक है, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट के साथ क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग आई वांटेड टू रिन्यू माय पासपोर्ट, तो मेरे पास कोई ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट है जो कि ईज़ कर सकती है अपने सारे पॉपुलेशन के लिए. तो हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं गवर्नमेंट के अंदर स्टिल दे आर कम्प्लीटली मैनुअल. So this is the time to basically automate all those processes as well. जब वो चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं ना, तो क्या होगा, स्ट्रेट अवे फ़ायदा हो जाता है गवर्नमेंट को, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, प्लस साथ साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना आपकी यूथ को, पॉपुलेशन को मिलना शुरू हो जाता है. तो आई एम वेरी ग्लैड कि इस दफ़ा इन्होंने सेंसस भी जो हैं वो कोशिश की है, इवन दो इसमें 2 किस्म की राइज हैं कि हमारे ये डिजिटल होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे. देखिए, हम डिजिटल से जितना दूर भागने की कोशिश करें, आज नहीं तो कल हमें डिजिटल स्पेस के ऊपर जाना होगा. अब जितना जल्दी हम चले जाते हैं, इट्स गोना बी बेटर फॉर द नेशन एज वेल. सो दूसरी दुनिया भी हमें बहुत अच्छी निगाह से देख रही होंगी. मुझे अच्छी तरह याद है जब ये हमारे पास नादरा नहीं था, उससे पहले पाकिस्तान में हर टॉम, डिक एंड हैरी के पास 2-2, 3-3 पासपोर्ट्स होते थे. आपको याद होगा, राइट? सो द थिंग इज के अब अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द नादरा डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. देखिए, सिस्टम्स आने का ये बेनिफिट होता है. अब नादरा का जो सिस्टम बन गया, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, बट with the help of this system we need to have the complete Pakistan stack as well, जो कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर एक पूरा चैप्टर है फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, कि आप किस तरीके से हम पाकिस्तान स्टैक की तरफ जा सकते हैं, जो अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो दे डू हैव दिस काइंड ऑफ स्टैक एज वेल. तो हमें अब एज अ गवर्नमेंट हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करने की ज़रूरत है, और हमारी प्रायोरिटीज़ भी सेट करने की ज़रूरत है. एज ए नेशन जो है ना, हम पॉलिसीज़ बनाने में बड़े ज़बरदस्त हैं, अच्छी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, अच्छी बुक्स लिख लेते हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वी आर नॉट दैट गुड. सो द थिंग इज कि हमें उस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी हमें अपने आप को गुड करना होगा, तभी जाके कॉमन मैन को इसका फायदा मिल सकेगा. बिल्कुल सर, डिजिटल पाकिस्तान जो ये बुक है, इसको किस तरह से हासिल किया जा सकता है? यू गाइस कैन विजिट माय वेबसाइट एज वेल, दैट्स imranbatara.com. ठीक है, और इसमें दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, दैट्स बेसिकली गो टू iobm.edu.pk, वहाँ से जाके भी ये बुक को हासिल किया जा सकता है. ठीक है, वाह, वेरी गुड. और ये डिजिटल पाकिस्तान आपने बता दिया मकसद क्या था, वर्कशॉप्स का भी आपने जिक्र किया,
جو لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں اسکلز ڈیولپمنٹ کے سارے تمام کورسز جو آپ نے ذکر کیا اور فوائد حاصل کریں, تو کیا ان کے پاس ابھی یہ چانس ہے؟ ہاں بالکل چانس ہے, بالکل چانس ہے. میں نے اپنے آپ کو ریٹائر نہیں کیا ہے, سو دا چانسز آر دیئر. ہم ڈفرینٹ قسم کے ورک شاپس بھی آفر کرتے ہیں, اسپیسیفکلی یوتھ کے لیے بھی کرتے ہیں, اور آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی دیٹ کہ آئی ایم ان ٹچ ود دا گورنمنٹ آلسو. تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں, جو کہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے فار دا یوتھ. تو یوتھ کو کچھ پے نہیں کرنا ہوتا. اس اسکیم کے بارے پہ بھی میں کچھ آپ کو ہائی لائٹ کرتا چلوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے یوتھ کو اس کا فائدہ ہو جائے. گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے دیٹس کالڈ نیشنل ووکیشنل ٹریننگ ان دی ہائی ٹیک. ٹھیک ہے, اٹس کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. اور یہ اسکیم آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سے دیٹ کہ انیشیل جب یہ اسکیم کنسیو ہو رہی تھی, آئی واز بیسیکلی پارٹ آف دیٹ ایز ویل. تو یہ اسکیم جو ہم نے لانچ کی تھی انیشیلی, اب تو یہ اس کا بیچ 4 چلنے جا رہا ہے. اس اسکیم کے اندر یہ دس از بیسیکلی فار آل اوور پاکستان. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو کچھ نہیں پے کرنا ہوتا. اسٹوڈنٹس کو صرف اور صرف کیا کرنا ہے, دے ہیو ٹو ٹیک دا کلاسز ریلیجیسلی. ٹھیک ہے, اور یہ پورے پاکستان میں یہ آفر ہوتے ہیں کورسز, نیفٹیک کے کورسز کہلاتے ہیں, نیفٹیک ہائی ٹریننگ کورسز. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہائی ٹیک کے اندر یہ سارے کورسز آتے ہیں جس کورسز کی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کورسز ہے جس کے تھرو آپ کی لائف میں کچھ ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. جس کے اندر آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے, سائبر سیکورٹی کا کورس ہے, ڈیٹا انالیٹکس کا کورس ہے, بزنس انٹیلیجنس ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ای کامرس ہے, امیزون ہے. یہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں اویلیبل ہیں. آپ کوئی بھی ایک کورس سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کورس کو آپ کے گھر سے کوئی بھی قریب انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں. اینڈ ونس سلیکٹڈ یو کین اسٹارٹ ٹیکنگ دا کلاسز ایز ویل. تو یہ نارملی 6 months کے کورسز کا ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے بیکاز کہ یہ آپ سے 100 hours ان اے ویک کورس مانگتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ کو ڈیلی 3 سے 4 گھنٹے اس کورس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, فار دا پیریڈ آف 6 months دیٹ مینس اراؤنڈ 600 گھنٹے آپ اس کورس کو دیں گے. تو کیونکہ یہ 4th اسکیم ہے, 3 اسکیم کا میرے پاس ایکسپیرینس موجود ہے. 2 اسکیم میں نے آئی بی اے میں رن کی تھی, لاسٹ اسکیم میں نے آئی او بی ایم میں رن کی ہے. تو آپ بلیو کریں ڈیورنگ دیٹ پرٹیکولر کورس ہی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جاب مل جاتی ہیں. ایکس نمبر آف اسٹوڈنٹس اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس فری لانسنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا آؤٹ کم جو ہے نا وہ بڑا زبردست قسم کا آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سے دیٹ کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو انیشیٹ کیا ہے. اٹس اے ٹیکس پیئر منی, سو اس کو یوز کریں, میرا خیال ہے بہت اچھی اسکیم ہے. اینڈ پروونشل گورنمنٹ بھی اچھا کام کر رہی ہے. جب فیڈرل کی بات کی تو یہاں کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. ہاں, سو وہ بھی اچھا کام کر رہی ہے. دیٹس بیسیکلی کالڈ دا بینظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بورڈ. اس کے تھرو بھی میں نے کچھ آئی ٹی بیسڈ کورسز ایڈ آن کروائے ہیں وہاں پہ. اینڈ اٹس ان فل سوئنگ رائٹ ناؤ ان ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ آف سندھ, کیونکہ یہ سندھ کے لیے تو یہ صرف دس از اونلی فار دا سندھ ایز ویل. تو وہ بھی اچھا, بٹ دا تھنگ از اس کورسز کے اندر تو اسٹوڈنٹس کو اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹس اے گڈ پارٹ. آپ آئیں اور یو ول بی گیٹ پیڈ ایز ویل. سو دس دیکھیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ دیکھنا ہے پازیٹیو سائڈ, کہ یہ کچھ اچھی چیزیں جو ہے ہمارا ایز آئی مینشن کہ ہم غریب کنٹری میں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی چیزیں اگر آ رہی ہیں تو وی شوڈ پریز دیٹ ایز ویل, کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر چیزیں کی جا رہی ہیں. باقی کچھ ڈپلوما اگر ہم مجھ سے پڑھنے والی بات کرتے ہیں تو آئی یوز ٹو ٹیچ فار دی اسپیسیفکلی فار دی کارپوریٹ ورک شاپس میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ ڈپلوما پروگرامس ہیں جس کو میں رن کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے ان کو آئی او بی ایم کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا, سو دے ول بی ایبل ٹو. اور مجھے اگر آپ گوگل کریں گے تو ہم مجھے سرچ کر لیں گے وہاں سے بھی. بالکل سر, زبردست, بہت مزہ آیا ہمیں ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں جان کے آپ سے. یہ بک میں چاہتی ہوں ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اسکولز میں بھی اس کو جو ہے میں چاہتی ہوں آپ شائع کریں, تاکہ بچوں کو جو ہمارے اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو ابھی سے اگر پتہ چلے گا آئی ٹی ورلڈ کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا. کیا پیغام دینا چاہیں گے سر ناظرین کو؟ بس میرا ایک یہی پیغام ہے. دیکھیں, پاکستان جو ہے یہ وہ کنٹری ہے جس کو میں نے اور آپ نے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. تو اگر یہ رسپانسبلٹی اگر میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف میں نے گورنمنٹ کو دے دینی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کچھ ہوگا. ہم سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کنٹری کو ہم نے اون کرنا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی میٹر کرتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ
ट्रैफिक का सिग्नल जो है अगर आप नहीं तोड़ते तो ये भी बहुत बड़ी इनिशिएटिव है और दूसरों को गाइड करते हैं, तो इस कंट्री को हमने कलेक्टिवली ओन करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट. दी अदर थिंग आई वांटेड टू से कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ परचेज करके मुझे दिखाना शुरू कर दें, टैग करना शुरू कर दें. नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. ठीक है, कोई कोर्स कर लें, ज़रूरी नहीं है वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसे दे रहा हूँ, आपका टाइम जो है वो आपको लगाना होगा. और आप बिलीव करें अगर आप वो टाइम लगाते हैं इन चीज़ों के अंदर तो आपको लॉन्गर रन में ये बड़ा बेनिफिट देगा. और हर बंदा चाहता है अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करे. तो जब आप अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करें तो स्ट्रेट अवे आप अपने प्रोविंस के लिए और कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you very मिलकर. much, हाँ. जिंदगी रही तो फिर मुलाकात. ज़रूर ज़रूर. थैंक यू वेरी मच. जी नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म. अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशाफ फैसल को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी. जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. फी अमान अल्लाह, हाफिज.